اور لقمہ مناسب لینا چاہیے، نہ تو بہت بڑا لقمہ منہ میں ڈالنا چاہیے، یہ بھی حرص کی لالچ کی علامت ہے، اور آدمی کا منہ بھر جاتا ہے، چبایا بھی نہیں جاتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نہ ہی بہت چھوٹا لقمہ بنائیں، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ مناسب سا لقمہ لیں جو عام طور پر ہم بناتے ہیں، اور پہلا لقمہ خوب اچھے سے چبائیں، پھر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلا لقمہ ابھی منہ میں ہے اور اس کو خوب اچھے سے چبایا نہیں ہے، ہم نے دوسرا لقمہ بھی منہ میں ڈال دیا، یہ بھی حرص کی علامت ہے۔ اور بعض لوگ جب مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ سے عجیب آواز نکالتے ہیں، یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ غرض ہے کہ جب ہم مل بیٹھ کر کھانا کھائیں، کوئی بھی ایسی حرکت ہم سے نہ ہو جس سے دوسرے کو کراہت ہو۔ بعض مرتبہ چھینک آ جاتی ہے کھانے کے دوران، تو اپنے منہ کو ڈھانپنا چاہیے یا ایک سائڈ پر کر لینا چاہیے۔ اور جو اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں اکٹھی مل کر کھانی ہیں تو اس میں اپنے طور پر نمک ڈال دینا یا مرچ ڈال دینا، اور اچار کھا کر اس کی جو بچی ہوئی پھانک ہے اس کو واپس اس میں ڈالنا، یا منہ سے کوئی ہڈی صاف کر کے اس کو دوبارہ سے سالن والی پلیٹ میں رکھنا، ایسی غلط حرکتیں ہوتی ہیں، اس سے دوسروں کو کراہت ہوتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گر جائے، صاف جگہ ہو، دسترخوان پر گرے، تو اس کو صاف کر کے کھانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لقمے کو شیطان کے لیے مت چھوڑو، اس لیے کہ کھانا کھانا سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں کھانے کی برکت ملے، ہو سکتا ہے برکت اس کھانے کے حصے میں ہو، اس لیے اس کو کھا لینا چاہیے صاف کر کے۔ اور بہت زیادہ گرم کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو گرم کھائی جاتی ہیں یا گرم پی جاتی ہیں، چائے گرم پی جاتی ہے، سوپ گرم پیا جاتا ہے، ایسی چیزیں تو ہم گرم ہی استعمال کریں گے۔ ادروائز جو چیزیں گرم نہیں کھائی جاتی تو ان کو مناسب ٹھنڈا کر کے پھر استعمال کرنا چاہیے۔ اور کھانے کو سونگھنا، یہ حدیث پاک میں منع آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ درندے کھانے کو سونگھتے ہیں، اور کھانے میں پھونک نہیں مارنی، اس سے بھی حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ اس سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں کبھی بھی ہم نے عیب نہیں نکالنی۔ کھانا اگر ہمیں پسند ہے تو ہمیں کھا لینا چاہیے، اگر پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیں، عیب نہ نکالیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو مزے کا نہیں ہے، ہمیں دوسرا کھانا بنا کر دیں، میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، یہ کھانا گندا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے الفاظ ناشکری کے کلمات ہیں۔ آپ سوچیں کہ صحابہ کرام تو ایک ایک کھجور کھا کر، ایک چھوارا کھا کر وہ دن گزار دیا کرتے تھے۔ ہمیں اتنی اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اس زمانے میں بھی کتنے لوگ موجود ہیں جن کو ایسا بہترین کھانا میسر نہیں ہے اس وقت بھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کھانے میں عیب نہ نکالیں اور کھانے کی کمیاں نہ نکالیں۔ ہاں، وقتی طور پر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیں، لیکن کھانے کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور دسترخوان پر اگر بڑے بھی موجود ہیں تو انتظار کرنا چاہیے کہ پہلے بڑے کھانا شروع کریں، بڑے اپنی پلیٹوں میں ڈالیں، بعد میں ہم چھوٹے بچے ڈالیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ بھوک لگی ہے تو ہم سب سے پہلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو ہم انتظار کرتے، پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شروع فرماتے اور بعد میں ہم شروع کرتے۔ اور خود آپ علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ پہلے بڑوں کو شروع کرنے دیا کرو، اس لیے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر دسترخوان پر چھوٹے موٹے ٹکڑے یا پیسز گر جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کر کھانا چاہیے، اس میں بھی برکت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس میں عاجزی کا اظہار ہے، تواضع ہے، اور ان پیسز کے اندر بھی برکت ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے،
اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کراہت ہوتی ہے کہ اس کھانے کو چاٹیں۔ بھئی آپ کو کیوں کراہت ہو رہی ہے؟ یہ وہی تو کھانا ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے کھا رہے تھے اور آپ کی انگلیوں کو لگا ہوا ہے۔ یہ کوئی اور چیز تو انگلیوں پہ نہیں لگی ہوئی، یہی کھانا لگا ہوا ہے۔ تو اس کھانے سے آپ کو کراہت نہیں ہو رہی تھی تو انگلیوں کو چاٹنے میں آپ کو کیوں کراہت ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ سنت بھی ہے، آپ سنت کی نیت کر کے اس عمل کو کریں تو یہ آپ کا عبادت ہے۔ اور چاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑی انگلی کو، پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھے کو چاٹا جائے۔ اور اپنے برتن کو بھی خوب صاف کرنا چاہیے، کھانا ہی آدمی اتنا ڈالے جتنا اس کو طلب ہے، بلکہ طلب سے بھی کم ڈالنا چاہیے، کیونکہ دسترخوان پر بڑے برتن میں کھانا موجود ہے۔ آپ کو طلب اگر زیادہ کھانے کی ہے، آپ اس طلب سے بھی کم ڈالیں، ختم ہو گیا تو پھر ڈال لیں گے، لیکن اگر آپ نے زیادہ ڈال دیا تو وہ بچ جائے گا اور وہ ضائع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم نے ضائع نہیں کرنی، تو اس لیے اپنے برتن میں اتنا ہی ڈالیں، بلکہ اس سے بھی کم ڈالیں جتنی طلب ہے، اور برتن کو صاف کریں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی برتن کو صاف کرتا ہے تو برتن اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آدمی کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، برتن کو صاف کر لے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے پیٹ کو بھریں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب برتن آتے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کو دیکھ کر پہچان لیا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اس میں کھانا کھایا ہے، اس لیے کہ وہ برتن بقیہ تمام برتنوں سے نمایاں اور زیادہ صاف ستھرا ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کھانے کے آخر میں دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اور کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے کلی کر لینی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے صابن سے دھو لینا ہے، تاکہ ہاتھ میں کھانے کی مہک اور خوشبو نہ رہے، اس لیے کہ اگر کھانے کی مہک ہاتھوں میں باقی رہے گی تو کوئی حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی بھی کیڑا وہ ہمارے ہاتھوں کو کاٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہماری انگلیوں سے کھانے کی مہک آ رہی ہوگی۔ خاص طور پر جب ہم گوشت کھائیں تو اس کے بعد 2 سے 3 مرتبہ صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں، تاکہ ہاتھوں سے کھانے کی مہک ختم ہو جائے اور ہمیں کسی بھی کیڑے کے نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔